بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ رزق کی تنگی، مالی پریشانیوں یا قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے۔ آج میں آپ کو سورۃ الکوثر سے متعلقہ ایک بے حد اہم عمل بتانے جا رہا ہوں، جسے بہت سے اہل علم مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس عمل کا صحیح طریقہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں عمل تو کر لیتے ہیں، لیکن مکمل طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے جس کی انہیں امید ہوتی ہے۔ جو میرے بھائی اور بہنیں برسوں سے رزق کی تنگی، قرض، کاروبار کی مشکلات یا مالی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ انجام دیں۔ اگر آپ اس ویڈیو پر اپنی مالی پریشانیوں کے حل کی امید لے کر آئے ہیں تو اسے بیچ میں ہرگز مت چھوڑیے، کیونکہ آگے میں آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ قدم بقدم بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ کسی بھی اہم بات سے محروم نہ رہ جائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مغرب کی نماز ہر مسلمان پر بے حد اہم ہے، اور اس کے بعد کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کی امید کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کو سورۃ الکوثر سے متعلقہ یہ عمل مکمل ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا۔ آج دنیا بھر میں بے شمار لوگ مالی پریشانیوں، قرض، کاروبار کے نقصان اور روزگار کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی انہی حالات سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اس عمل کو آخر تک سمجھیے اور پھر اخلاص کے ساتھ انجام دیجیے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اب میں آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ اسے صحیح انداز میں انجام دے سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، اخلاص اور صبر کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ ہرگز ضائع نہیں جاتا۔ کچھ لوگوں کو جلد اطمینان اور آسانی محسوس ہوتی ہے، جبکہ کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہتر وقت مقرر فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہوئیے اور اپنے رب سے امید قائم رکھیے۔ آج میں آپ کو مغرب کی نماز کے بعد کیا جانے والا سورۃ الکوثر کا ایک اہم عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ عرصے سے مالی پریشانیوں، قرض، کاروبار کی مشکلات یا روزگار کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں تو اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس کا صحیح طریقہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی یہ عمل کریں۔ اگر چاہیں تو نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے کچھ دیر بعد سکون کے ساتھ پڑھیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اسے توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ انجام دیا جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی یہ عمل کریں۔ اگر چاہیں تو نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اگر کسی وجہ سے کچھ دیر بعد سکون کے ساتھ پڑھیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کو پوری توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ انجام دیا جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ اسے یقین اور سچے دل کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی جائز حاجتیں پوری فرما سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت آسان ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے اور نہ ہی اسے سمجھنا مشکل ہے۔ آپ کو بس بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اب میں آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ مرحلہ وار اور آسان انداز میں بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ اسے بنا کسی غلطی کے صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مالی پریشانیوں، قرض، رزق کی تنگی یا بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں تو اس عمل کو پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسے مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی کیا جائے، بلکہ مغرب کے بعد کسی بھی وقت سکون سے کیا جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے اپنی جائز حاجت کی نیت کریں، پھر مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اللہ الصمد 3 مرتبہ پڑھیں، پھر استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھیں، پھر ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ الکوثر 21 مرتبہ تلاوت کریں، آخر میں دوبارہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، مغفرت، رزق میں برکت، شفا اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا کریں۔ اس عمل کو پوری توجہ، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کے ساتھ انجام دیں، جلد بازی سے پرہیز کریں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو سچے دل اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔